اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، جسے آج 15 شعبان بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، اور جمعے کے دن کے بارے میں متعدد حدیث میں آتا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا تو جمعے کے ساتھ آگے روزہ ایک ملا دے یا پیچھے روزہ ملا لے۔ بخاری شریف میں بھی ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج 15 شعبان کی وجہ سے روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے لیے صرف ایک روزہ اور وہ بھی جمعے کا، کیا اس کی اجازت ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو باتیں رکھی ہیں وہ قابل غور ہے، البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے توڑوا دیے ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم قبل او بعد، کہ تم میں سے کوئی بھی صرف جمعے کا روزہ ہرگز نہ رکھا کرے، بلکہ ایک دن آگے یا پیچھے کا روزہ ملا لیا کرے۔ اس سلسلے میں آج کا جو جمعہ کا دن ہے اور 15 شعبان بھی روزہ لوگوں نے رکھ لیا ہے، آپ نے بھی اسی کے پس منظر میں سوال کیا ہے، تو اس میں ہمیں ذرا سے یہاں پہ سمجھنا ہوگا۔ اصل میں ہے کیا کہ ہم مسلمانوں کا جو اپنا نظام زندگی ہے، ہمارا جو کچھ بھی تہوار ہے، ہنسی ہے، خوشی ہے، یہ سب کا سب اس قدر منظم ہے کہ اس میں کسی غیروں کی نقالی کی کوئی گنجائش نہیں آتی ہے، یہ اپنے آپ میں سارا کچھ بیس کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی یہودیوں نے سنیچر کے دن کی کافی عظمت دے رکھی ہے، اس کو اپنا ایک الگ انداز سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، عیسائی بیچارے اتوار کو دن کو دے رکھے ہیں، اس کو ایک الگ انداز سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کا دیکھا دیکھی کہ یہ مسلمانوں میں یہ نہ آ جائے کہ ہم بھی اسی انداز سے جمعہ کے دن کو سیلیبریٹ کرنے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ملا علی قاری علیہ رحمہ جو محدثین میں بہت ہی نمایاں محدث ہے اور بخاری کے شارح بھی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے، اور انہوں نے ایک باضابطہ اس سلسلے میں کہہ لیجیے اس سے ملتی جلتی جو بات ہے وہ بھی انہوں نے بیان کی کہ دیکھ لیجیے محرم کے دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک روزے مت رکھو جو تمہیں ایسا لگے کہ تم اس کی کاپی یا نقالی کر رہے ہو یہودیوں کی، بلکہ اگلا یا پچھلا جو بھی تاریخ کا روزہ تمہیں مؤثر ہے اسے بھی تم ملا لیا کرو، اور آپ نے خود بھی اس عزم کا اظہار فرمایا تھا کہ ہم بھی اس کے ساتھ اگلا جو ہے روزہ ملا کے رکھا کریں گے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، صرف یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی سنیچر کا دن الگ انداز سے منا رہا ہے، کوئی اتوار کا دن الگ انداز سے منا رہا ہے، تو چلو مسلمان ہم جمعے کے دن کو الگ انداز سے سیلیبریٹ کرنے لگے، روزے رکھے اور عظمت اور عید کا ایک الگ سا پہلو بنا دے اس کے اندر، وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کاپی یا نقالی اس میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سادہ اور سمپل انداز سے روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے میں اگر کہیں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کاپی کر رہے ہیں تو اس سے ہٹنے کے واسطے اگلا یا پچھلا کوئی دن یا جمعرات یا سنیچر کا وہ ملا لیں ہم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا جس کو شارحین نے اس انداز سے بیان کیا ہے، اور یہ بات دل کو لگتی بھی ہے، اس کی لاجک بھی اصل یہی ہے۔ چنانچہ ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی نقالی یا کاپی نہ کر سکیں، عبادت کے سلسلے میں ہو یا کسی اور سلسلے میں۔ اب رہ گیا کہ شعبان کے حوالے سے آج کی 15 کی تاریخ خراج کا روزہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں محدثین نے اور فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے خالی الذہن ہو کر کے اس کے ذہن میں کوئی عظمت کا تصور، سیلیبریٹ کا تصور، کسی کی کاپی کرنے کا کوئی تصور نہ ہو، بس ایک مان لیجیے نظر مان رکھی تھی کسی نے اور وہ جمعہ کے دن کا نظر مان لیا تھا، روزہ رکھنا پڑ رہا ہے، یا آج کے لیجیے ایام 20 بھی ہے، 15 تاریخ ہے اور لوگوں کا معمول ہے 15 تاریخ کو روزے رکھنے کا، وہ آج کے دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ اس سے ہٹ کر کے ہے، جس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور اس کی باضابطہ اجازت ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں وہ، یہ الگ چیز ہے۔ کاپی کرنا، کسی کو دیکھ کر کے اپنا دین اس انداز سے بنا لینا، یہ الگ چیز ہے، اس لیے دونوں میں الگ الگ جو فرق ہے اس کو ہم باقی رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔